ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے۔ اسے سب ہم پچھلے پروگرام میں جیسے کہ ذکر کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اور جو مغربی معاشرہ ہے اور اس کے بارے میں، تو آج جو ہم اگر خدا کی ذات پہ بات کرتے ہیں تو ہم سے آگے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، جو لوگ خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم لوگ جو نان بلیورز ہیں، تو دیکھیں تو مادی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں تو ہم لوگ زیادہ ترقی پہ ہیں، اور اگر آپ اخلاقی طور پہ بھی دیکھتے ہیں تو ہم میں وہ چیزیں جو ہیں، جو اخلاقیات ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے میں پائی جاتی ہیں، تو پھر ہم کیوں خدا پر تحقیق کریں یا خدا پر ایمان لے کے آئیں؟ خدا کی ضرورت ہے، خدا کی ضرورت کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، اگر جو چیز پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے یا ہے تو اس کے متعلق یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ پھر اس کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مثال لے لیں، ہم انسان ہی ہیں، انسان کا وجود ہے نا، تو اس کا ہم بعد میں اگر یہ سوال پوچھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، سوال نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی چیز دنیا میں آپ لے لیں، کھانے پینے کی چیز ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سورج، ستارے، کچھ بھی ہے تو لازمی اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوگی۔ وہ ضرورت ہر انسان نے اپنے مطابق ڈھونڈنی ہے، اور اپنے جو اس کا علم ہے اس کے مطابق اگر اس پہ ریسرچ کرے تو اس کو ضرور ملے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اصل میں شاہ صاحب جس طرح وہ بات ایک اور بھی ہوئی تھی نا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے یا جو معاشرے نہیں یقین رکھتے، ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو آپ دیکھیں روزمرہ کی زندگی جو ہے یا اوور آل جو ان کی پوزیشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ جو ہے، یعنی ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ ان معاشروں کو جو خدا تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں ان کا اور جو نہیں یقین رکھتے ہیں ان کا اگر ایک جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ بھی کہ وہ تو معاشرے بڑی پستی میں ہیں جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں، یا اگر اسے اوور آل مسلم معاشرہ بھی کہہ دیا جائے تو دیکھیں یہ بات اکثر ڈسکس کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین مقرر کر دیے ہیں اس دنیا میں زندہ رہنے کے، اس کی زندگی گزارنے کے، آپ نے کس طرح سے زندہ رہنا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اگر ان قوانین کے اوپر چلتا ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں مگر وہ وعدہ خلافی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یہ ایک نارمل سی بات ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے وہ بھی اس کے نزدیک نارمل سی بات ہے، جھوٹ بولنا ہے وہ بھی ایک نارمل سی بات ہے اس کے لیے۔ تو خدا پہ اگر وہ یقین رکھ بھی لے تو ایک طرح سے عملاً تو وہ یقین نہیں کر رہا نا، کیونکہ خدا کی کسی بھی بات کو وہ مان ہی نہیں رہا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کوئی معاشرہ یا کوئی فرد انفرادی یا اجتماعی حیثیت میں جیسے بھی، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتا مگر اس کے باوجود ان قوانین کے اوپر عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رائج کیے ہیں اس دنیا میں ترقی پانے کے، وہی بات کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی، جو قوم یہ نہیں کرے گی اس کو ظاہر ہے کہ اس کا پھل اس دنیا میں مل جائے گا۔ تو بے شک وہ خدا تعالیٰ پہ یقین نہ بھی رکھے مگر خدا تعالیٰ کی بات مان کے، یعنی غیر شعوری طور پہ، اس کو نہیں پتہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خدا کو تو وہ مانتا ہی نہیں مگر خدا کی مان لیتا ہے، خدا کو نہیں مانتا مگر خدا کی مان لیتا ہے، تو یقیناً اس کا پھل اس کو ملتا ہے اسی دنیا میں۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جو ہے اس میں کیونکہ عمل پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور عمل کے بغیر مذہب ہے ہی نہیں، بالکل۔ تو اگر جو ہے کہ خدا تعالیٰ کے وضع کردہ قوانین پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مذہبی ہوں یا میں خدا پہ ایمان لاتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب عملاً وہ خدا کی ذات سے ہی بالکل وہ زمر میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس بات میں ایک اور بات یہ کہ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لیول پہ ہیں یا بہت آگے جا چکے ہیں، جو مذاہب یا کسی مذہب پر جو قومیں یقین کرتی ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں نقصانات جیسے ہوئے، جیسے آپ جنگ عظیم اول لے لیں، دوم لے لیں جو ہوئی،
اس کے پیچھے کسی بھی مذہب والا قوم جو ہے مذہبی قوم تھی اس کا ہاتھ نہیں تھا. ان کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ انہی قوموں کا تھا جو اپنے آپ کو بڑی ترقی یافتہ کہتی ہیں. اس طرح پہلے جنگ عظیم ہوئی, دوسری ہوئی اور تیسری بھی جو ہونے جا رہی ہے, ان سب کے پیچھے ہاتھ انہی ممالک کا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس کے اندر کسی مذہبی یعنی کہ واقعے کا یا کوئی اس کے پیچھے مذہبی قوت کار فرما نہیں ہے, ان لوگوں کی اپنی سپریمیسی کی جنگ یا جو بھی کہنے. اچھا لیکن سر صاحب اس کے اوپر ایک بعض دفعہ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب ان سے یہ جنگوں کی بات کی جاتی ہے نا کہ دیکھو جو آپ نے فرمایا کہ جنگ عظیم اول اور دوم, یہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ جو جنگ ہے وہ تو دیکھو آپ مثال دیتے ہو, جنگ جو دوسری بھی ہوئی ہے وہ بھی آج سے کو میرا خیال ہے 70-80 سال پہلے کی بات ہے, 75 سال, اتنی سال پرانی بات ہے, 75 سال پرانی دوم کی بات, اس کے ختم ہونے کی. تو ابتدا دیکھیں تو 80 سال ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہ اتنی پرانی بات ہے. 70-80 سال پہلے وہ کہتے ہیں آپ دیکھو بھی ہم تو ابھی ہمارا معاشرہ اس وقت ایک طرح سے یعنی ابھی شروع ہوا تھا روشنی کی طرف, اس کا سفر تھا وہ اندھیرے میں, ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں 80 سال پہلے کی مثال دے رہے ہو, ٹھیک ہے. تو آج دیکھو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوا ہے اور کہاں پہ ہے اس وقت ہم لوگ. تو ذرا آج آپ جائزہ لیں, یعنی ان لوگوں کی طرف سے یہ بہرحال بات کی جاتی ہے کہ وہ اگر یہ جو وہ جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کا معاشرہ کو زیادہ جو روشنی کی طرف آئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا, یعنی اس میں بالکل اس میں یہ پوائنٹ ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اس سے چلو تھوڑا سا بے شک پیچھے لے جائیں لیکن پھر بھی اتنی پرانی بات نہیں, 100-150 سال لے جائیں آپ, اس سے پہلے تو اندھیرا ہی نظر آتا ہے ہمیں یہاں پہ. یہ لوگ خود مان لیتے ہیں, ان کے اس آرگیومنٹ میں بالکل یہ ہے پوائنٹ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں 80 سال پہلے تو آج آئے نا, آج تو ہم بڑے مہذب ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ایوالو کیا ہے, ہم نے محنت کی ہے اس تہذیب کے لیے, ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. آج کی ہماری دنیا آپ دیکھیں, آج کی اس دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ EU بنا لی ہے اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں خواہ وہ کلچرل ہوں اور خاص طور پہ اکنامیکل جو انٹرسٹ ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اب ہمارے آپس میں کہ جنگ کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنے ہمارے آپس میں انٹرسٹ ہیں, کیونکہ جنگ ہوگی سارے ملک برباد ہو جائیں گے, کوئی بھی نہیں جیتے گا اس میں. تو کہتے ہیں آپ دیکھ لو آپ کے تو ہر ملک میں خانہ جنگی لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے. یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ امن کے دائی ہیں وہ یہی لوگ, یہی معاشرے ہیں, یعنی ان کا کلیم تو یہی ہے, کلیم یہی ہے. لیکن اگر صاحب دیکھیں نا کہ اگر آپ امن کی بات کرتے ہیں تو امن صرف یہ تو نہیں کہ مطلب جو ہے وہ آپ ایک مجبور کے سر کے اوپر تلوار لٹکا کے رکھیں اور جو باقی جو چند ہیں گروہ, مطلب دیکھیں آپ دیکھیں دنیا کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں آپ ابھی حالیہ طور پہ دیکھ لیں کہ جو مجبور جو غریب ملک ہیں ان کو کس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے. یہی جو معاشرے ہیں جو امیر ملک ہیں, سپر پاورز ہیں, ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اگر ہم بات افغانستان کے بھی حالیہ جو دنوں میں جو واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں, دیکھیں کس طرح انہوں نے وہ چیزیں کی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں شام پہ دیکھ لیں واقعات ہوئے ہیں, کس طریقے سے ان غریب ملکوں کا مطلب آپ امن, یہ کیسے امن کی حالت ہے سر صاحب کہ آپ نے ایٹم بم کا بھی شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جس کے پاس پاور ہے وہ سب کچھ کرتا پھرے, وہ ایک امن کی یہ دھمکی دیتے ہیں کہ بھائی امن رکھنا ہے تو ورنہ بم آیا, اس طرح کی چیزیں ہیں نا ساری. جی بالکل. تو یہ امن کی کون سی حالت ہے؟ یہی بات ہے نا, دیکھیں یہ کہ جنگ نہ ہونا امن کا متضاد نہیں ہے. مطلب جنگ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت خوش ہیں اندر سے, بالکل ٹھیک ہے. ہر انسان کو اپنی پرسنل کوئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, خوشی چاہیے. یا آپ یہ جنگوں میں نہیں ہے, کیا ان قوموں میں اتنی خوشی یا آپس میں دوستیاں یا اتنا کم ڈپریشن ان لوگوں میں ہے, یا ان لوگوں میں آپ معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیں, ان کے جو لوگ ہیں زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے. ڈپریشن کا کوئی مریض ہو گیا, کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ دوستوں سے ملیں, دوستوں میں 5 منٹ بیٹھنا 10 منٹ بیٹھنا جو ہے آپس میں آپ کا جو ڈپریشن ہے اس کو ختم کرتا ہے, اس میں کمی آتی ہے اور آپ کی صحت کو بہتر کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ غریب ممالک جو ہیں, جو باقی ممالک ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ نہیں کہتے, ٹھیک ہے, بے شک ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو, پہننے کے لیے نہ ہو, لیکن باقی کھیلنے کا سامان نہیں ہوگا, لیکن ان لوگوں میں اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو وہ زیادہ خوش ہیں. صبح سے لے کے شام تک جو بھی وہ کام کریں, شام تک وہ خوش ہوتے ہیں, ان کے اندر ڈپریشن اتنا نہیں پایا جاتا, یعنی بیماریاں بھی نہیں پائی جاتی. دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر ڈپریشن ہے جیسے ابھی ساسا، یعنی اگر اس کا جائزہ لیں تو جو یہ ممالک ہیں جو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مطلب مقابلتاً ہیں مقابلتاً، تو یہاں پھر ڈپریشن کے مریض یعنی دیکھا جائے تو واقعی وہ زیادہ ہیں بنسبت ان ملکوں کے جو بظاہر غریب ملک ہیں اور جہاں پہ ہاں یہ آپ دیکھیں جہاں پہ ہونا چاہیے. آپ سب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ان ملکوں میں ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوتی ہے اور عمارت ہے ان کے پاس، اور پھر بھی اگر ریشو آپ دیکھیں تو واقعی جو ایک بعض ایسے غریب ملک ہیں جن کے باشندے جو صرف مشکل سے شاید 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، لیکن وہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس کام جاتے ہیں، ان کو ڈپریشن کے مریض آپ کو یہاں پہ زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا، اس کی ایک بڑی ایک مزیدار بات ہے کہ دیکھیں جو اسلام نے یا مذہب نے جو ہمیں وہ تلقین و قناعت کی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس مضمون میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بالکل صحیح. یہاں کے ایک فرینچ رائٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں خواہش کی بات انہوں نے کی ہے. اب ساری چیزیں قناعت کے اندر ہی آ جائیں گی. جی. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی خواہش کو خریدتا نہیں ہوں. بس اب اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ ایک خواہش جو ہے اس کو آپ پورا کرتے ہیں تو دوسری خواہش آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، دوسری خواہش سے تیسری خواہش آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. یعنی وہ ایک خواہشوں کا لامتناہی سلسلہ جو ہے سر وہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس کا کوئی آپ ختم نہیں ہونے والی بات نہیں ہے. بالکل. اچھا، اس کے برعکس جو ہے مذہب خاص طور پر اسلام جو ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ قناعت کا وہ جو ہے وہ سبق دیتا ہے. اور قناعت کیا ہے؟ ہر زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ قناعت کرتے ہیں، مثلاً آپ اپنی خواہشات کو وہ محدود کر لیتے ہیں. جیسے اسلام کہتا ہے کہ آپ کا جو اعلیٰ مقصد ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کو پانا ہے، وہ دنیاوی لذات جو ہیں وہ اسی دنیا میں رہ جانے والی ہیں، اور جو دوسری جو دنیا جو زندگی شروع ہونی ہے وہ اس زندگی سے بہتر ہے. یہ تو صرف ایک امتحان ہے. جی. اگر آپ یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھیں تو آپ کے سامنے ساری جو باتیں ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے ان تمام جو چیزوں سے، ان تمام جنگوں سے، برائیوں سے امن کی طرف آ جاتا ہے. اور مطلب یہ قناعت کا جو مفہوم ہے ساری چیزیں اپنے اندر سمو کے رکھتا ہے. یعنی شاہ صاحب اس کا یعنی ہمیں یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو خوشی یا جو مایوسی کی کیفیت ہے یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ بھی ہے، انسان کی ذہنی کیفیت بھی ہے. یہ اگر وہ خوش ہونا چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی باتوں پہ بھی خوش ہو سکتا ہے. یعنی اس کے بس میں ہے کہ اس نے کس بات پہ خوش ہونا ہے اور کس بات پہ نہیں ہونا. اگر وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی چیز بھی اس کو بڑی سے بڑی خوشی دے سکتی ہے. اور اگر وہ نہیں چاہتا تو آپ چاہے دنیا جہان کی دولت یا دنیا جہان کی بظاہر نظر آنے والی خوشیاں جو ہیں وہ اس کے سامنے آپ لا کے رکھ دیں، اگر وہ ذہنی طور پہ خوش نہیں ہونا چاہتا تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا، خوش نہیں ہو سکتا. بالکل وہی بات ہوگی کہ جو خواہشیں ہیں اگر آپ ان کو محدود کریں اور قناعت پہ چلیں تو بہت سی جو یعنی مذہب یہ درس دیتا ہے کہ اور ڈپریشن، یہاں پہ جو ڈپریشن کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ایک یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ جو نوجوانی میں جو لوگ امیر ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں، جی ٹھیک ہے، ان کے لیے سائیکسٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اپنی تمام خواہشیں پوری کر لیتے ہیں. اور دیکھیں نا زندگی کے پہ ایک مقصد ہوتا ہے نا، بڑی اہم بات. جب آپ نے ساری خواہشیں اپنی چھوٹی سی عمر میں پوری کر لیں پھر آپ کریں گے کہ آپ کیا سوچیں گے؟ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. یعنی آپ نے ہر چیز کر لی اس دنیا میں، جو بھی آپ کو مواقع میسر تھے آپ نے وہ کر لیے، تو پھر آپ کے سامنے مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے. پھر وہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیٹ آف مائنڈ، جی وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ مایوسیوں کے یعنی اس کو کوئی اپنا مقصد ہی نظر نہیں آتا. اس کے بعد تو جی سوری اچھا صاحب، اس کے بعد ایک بات آتی ہے تہذیب کی. یہ جو معاشرہ کہتا ہے ہمیں بہت تہذیب ہے، یہ بات جی ہاں یہ بھی صحیح بات ہے سر صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اچھا دیکھیں معاشرہ کی، ابھی ہم تہذیب کی بات جیسے کر رہے تھے، معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں، ہم بڑے سویلائزڈ ہیں، یہ وہ موسٹ سویلائز. اور دیکھیں تھوڑی دیر پہلے اسی بات پہ ہم نے آپس میں بات کی، آپ نے فوراً پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ 100 سال پہلے اندھیرے ہی تھے اس طرف بھی. بالکل یہی بات، وہی بات ہوئی وہی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی 70-80 سال پرانی بات اب چھوڑ دیں، اب ہم روشنی کے اب آئے ہیں. اس کا مطلب وہ یہ اچھا، لیکن اس کے ماخذ کی بات کیوں نہیں کرتے کہ وہ جو یہ جو تہذیب ہے جس کے اوپر آج کتنا فخر کرتے ہیں یہ قومیں، ساری قومیں فخر کرتی ہیں، یورپین مغربی جتنی اقوام ہیں، اس تہذیب کا ماخذ کیا ہے؟ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو جتنے بھی قوانین جن کے اوپر یہ فخر کرتے ہیں نا کہ یہ ہماری خوبیاں ہیں،
قومی، یہ ساری کی ساری کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تو اگر آپ دیکھیں اٹھا کے تو یہ مذہب نے دیے ہیں ان کو، ماخذ تو سارا مذہب ہے اس کا، ورنہ اس سے پہلے کہاں پہ یہ تھا؟ بالکل یہ تعلیم جو تھی کہ آپ نے سچ بولنا ہے، جو کہ آج قومیں اس کے اوپر اسی کے اوپر یہ فخر کرتی ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو ہم لوگ دیانت دار ہیں، ہم لوگ جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ اپنا کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اجتماعی سطح پہ بھی انفرادی سطح پہ بھی، جب ہمارا ملک جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے کسی سے معاہدہ کرتی ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، یہ قومیں یہ کہتی ہیں نا، اس کے اوپر فخر کرتی ہیں، لیکن یہ ان کو تعلیم دی کس نے ہے؟ یہ اگر 200 سال پہلے اگر یہ تاریکی میں تھے تو مذہب تو کتنی دیر پہلے، خاص طور پہ عیسائیت تو اور زیادہ دیر پہلے، اسلام سے بھی کتنی دیر پہلے کیا، تو یہ دراصل ساری تعلیمات تو ان کو مذہب نے دی تھی، مگر اس کو اس کے بعد بھلا کے ان کو اصل میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو ماخذ ہے وہ آیا کہاں سے ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ اصل میں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو میں مثال دوں گا، مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، اگر پہلے بھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی ہے، اگر وہ ان اصولوں پہ عمل نہیں کرتے جو خدا تعالیٰ نے وضع کیے ہیں، قوانین جو وضع کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی مذہب میں کوئی خرابی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قوانین غلط ہیں، لوگ غلط ہیں، بالکل، اور جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ ایکچولی اگر بلا واسطہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے قوانین کا اطاعت، اور خدا تعالیٰ کے کیونکہ ایک قانون ہے، خدا تعالیٰ اپنے قوانین سے انحراف نہیں کرتا، تو جو بھی خدا تعالیٰ کی اس قوانین کی پابندی کرتا ہے اس پہ چلتا ہے، سچ بولتا ہے، جو معیار ہیں، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترقیات دیتا ہے، وہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو یہ چیزیں، اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ جو ان تمام جو علوم اگر ان کے پاس ہیں آج، آئین جو یہ بناتے ہیں یا چیزیں جو بھی بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے مذہب جو ہے وہ ماخذ کے طور پہ کھڑا نظر آتا ہے۔ جتنی اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے، معذرت آپ کی جو بات ہے کہ یہ جو قومیں جن کو فخر ہے اپنے ترقی یافتہ ہونے کا، مطلب یہ ایک انڈائریکٹلی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کی اطاعت پہ فخر ہے، انڈائریکٹلی تو یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اطاعت، بالکل ٹھیک، بہت بالکل درست بات ہے، جیسے پہلے بات ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی اسی بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہمیں مذہب پہ بہت فخر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی عملی طور پہ تو یہ اسی بات کا اقرار ہے، یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مذہب پہ ہم ہی عمل کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اس کا دیکھیں ایک اور بات اس سے یہ نکلتی ہے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ہم بڑے ہو گئے سب، ٹھیک ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں بڑے ہیں، بچے بھی بے شک سن رہے ہوں گے یا بڑے بھی، اکثر ہم میں سے جو ہیں ان کے والدین بھی ہوں گے، تو ہم کوئی بھی زندگی میں کام شروع کرتے ہیں نا، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کام میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا، یہ انسانی فطرت ہے، کچھ عرصے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمیں چلنا کس نے سکھایا، یا آپ سب سے پہلا قدم رکھتے ہیں یا صبح اٹھ کے قدم رکھتے ہیں، آپ کبھی یہ خیال نہیں ذہن میں آئے گا کہ یار پہلا قدم میرے والدین نے مجھے رکھنا سکھایا، میری والدہ نے مجھے چلنا سکھایا تھا، اس ٹائم تو ہمیں ہوش نہیں ہوتی کہ ہمیں پہلا قدم کس نے رکھنا سکھایا۔ چلے ہم سائیکل کی طرف آئیں، ہمیں سائیکل پہلا کس نے چلنا سکھایا یا چلانا سکھایا؟ والد صاحب تھے ساتھ، بڑی مشکل سے گرتا تھا، اپنے کام سے وقت نکال کے سائیکل خرید کے چلانا سکھایا۔ آج جب میں سائیکل چلا کے کام پہ چلا جاتا ہوں، کس نے سکھایا؟ ہمیں یہ باتیں یاد نہیں رہتی، یہ انسان کی اپنی ایک نارمل سی فطرت ہے، انسان بھول جاتا ہے اس بات کو، بالکل۔ تو یہی حساب ان کے ساتھ بھی ہے، یہ باتیں ہمیں سکھائی کس نے؟ مذہب نے سکھائی، لیکن انسانی فطرت بات بھول جاتی ہے، اور وہ بات ہر انسان اپنے پہ لے آتا ہے کہ میں نے کی، میرا ہی حساب اس میں ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ بھی ہم نے وہ والدین والا سلوک کیا ہے، والدین والا سلوک ہے، یعنی جس طرح ہم والدین کے جو احسانات ہیں، دیکھیں اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، وہیں سے سب کچھ سیکھتا ہے، یعنی بچے کے لیے جب تک وہ اسکول میں نہیں آتا، علم کا ماخذ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ اسی طرح رضا آپ نے بڑی اچھی ایک مثال دی ہے کہ والدین کی مثال دی، اسی طرح ہم خدا کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جو خدا ہمارا جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جس کی اتنی جو ازلی صفات ہیں، ہم اگر غور کریں اپنی زندگی پر تو وہ آپ کو ہر ایک جگہ پہ نظر آئے گا، تو ہم بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے، ہم اس طرف پھر وہ جب وہ ہم ترقی ملتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نے خود کیا، سب کو اپنی طرف لے آتے ہیں، بندہ بھول جاتا ہے۔ تو سب یہ تو رویہ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے واقعی۔ دیکھیں یہ روزمرہ کی مثال جو ہے اس کے حوالے سے بالکل یہ اس کے اوپر فٹ آتی ہے، اسی بات کے اوپر کہ ان لوگوں نے اپنا بنیادی جو ماخذ تھا نا اس کو بھول گیا، جیسے روزمرہ میں ہم لوگ اپنا ابتدا بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چلنا کیسے سیکھا، سائیکل کیسے سیکھی، بولنا کیسے سیکھا وغیرہ وغیرہ، بالکل صحیح۔ یعنی خدا تعالیٰ کی جو ہیں وہ اچھا ایک یہ بات جو کرتے ہیں جو تہذیب یافتہ کہتے ہیں سویلائز سوسائٹیز جو ہیں،
اگر میں ان سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر دنیا میں تمام جو ہیں وہ قوانین ختم ہو جائیں، اگر تمام قوانین ختم ہو جائیں اور کوئی آئین جو ہے وہ باقی نہ رہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کس کو فالو کریں گے؟ اس کا سب جو ہے دیکھیں، جو اس کے مذہب کے علاوہ جی کوئی ایسا کوئی ہوگا نہیں جس کو یہ فالو کر سکے، کیونکہ مذہب ہی ہے. کیونکہ مذہب آپ کو تصور دیتا ہے کہ آپ نے میاں اس دنیا میں جو کرنا ہے، آپ کو آخر میں آخرت جب دوسری زندگی آپ کی آئے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ پیش ہوں گے، یہ مذہب ہی میں بتاتا ہے. صحیح بات ہے. یہی اس کی بات مثال، تو آپ کو اس کی مثال ٹیلی فون کی ایک میں آپ کو دیتا ہوں. دو دوست لگا لیں، اگر وہ کسی دکان میں جاتے ہیں نا ٹیلی فون لینے، دو دوست ہیں، دونوں جاتے ہیں ٹیلی فون لینے، ٹھیک ہے، دونوں سیم ٹیلی فون خریدتے ہیں، لیکن دونوں میں صرف ایک فرق ہے. دیکھیں آپ ٹیلی فون لینے جاتے ہیں، وہ آپ کو 7 آپشنس دیتے ہیں. انشورنس کرا لیں، انشورنس ہوگی تو آپ کا فون ٹوٹ جائے گا، آپ کو فون واپس مل جائے گا، ٹھیک ہے. دوسرا دوست لیتا ہے انشورنس کے بغیر لیتا ہے، اس کو کہتا ہے نہیں کوئی فرق پڑتا. ایک دوست انشورنس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. جب خدا نہ خواستہ کسی ایک کا فون ٹوٹ جائے، جس نے یا دونوں کا ٹوٹ جاتا ہے، آگے جا کے جس نے انشورنس نہیں لی اس کا بعد میں کیا حال ہوگا، اور جس نے انشورنس لی ہے اس کا کیا حال ہوگا. جس نے تو انشورنس نہیں لی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ پریشان ہو جائے گا. بلکہ کچھ ایسی چیزیں فون میں انسان کے سیو ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے یار مجھے وہ نہ ملی، یا نمبر سیو نہیں ہے، میں پھنس سا جاتا ہے. جس نے انشورنس لی ہے اس کو اس کی ہر چیز دوبارہ واپس مل جائے گی. یہی حساب ہمارا خدا کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے. آپ سوچیں، آج مثال دیتا ہوں، یہ اگر ختم ہو جاتی ہے دنیا، یا دنیا کے جو قوانین ہیں، جی جی ٹھیک ہے، یا آپ کو پتہ لگتا ہے کہیں سے کہ یار یہ قوانین ختم ہونے والے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ کس طرف چل پڑتے ہیں. اس کی مثال ایک میں بعد میں دوں گا، لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ جب قوانین ختم ہونے پہ انسان دوسری طرف چل پڑتا ہے، سوچے تو اس کا برعکس خدا کی طرف جو ماننے والے نا خدا کے، وہ خدا کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. جو خدا کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ جب یہ رولز ریگولیشنز ختم ہو جائیں گے، وہ ہر کوئی اپنا رول بنائے گا. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے کرونا وائرس آپ نے دیکھا، اس کے یہ بھی ریسنٹلی بات ہے، اس لیے نئی بات ہے، اسی کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. بالکل بالکل ہمارے سامنے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے. جو کرونا وائرس جب شروع ہوا، اس کے درمیان کی ایک حالت آئی، پھر ایک وقت وہ آیا کہ دکانوں سے کھانا شانے کا سامان ختم ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ایک دم سب نے سامان خرید لیا. تو چلے اس کی جو افراتفری کا عالم بن گیا، ٹی وی پہ ہم نے مناظر دیکھے ہیں، جو بھی اس کی وجہ بنی، خود دکانوں میں جا کے دیکھا ہے کہ کس طرح چیزیں ختم ہو گئی تھی. دودھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، لوگ جناب لائنوں میں کھڑے ہیں اور ان کو ہر ایک کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ جناب میں پہلے اپنا سامان لے لوں اور دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں بالکل ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھی. اسی طرح ہم نے باقی ممالک میں، شاید آپ نے ٹی وی میں غور کیا، جب انہوں نے دکھایا کہ کچھ لوگوں نے پستولیں خریدنا شروع کر دی کہ اگر تو رولز ریگولیشنز ختم ہو گئے تو میرے گھر میں جو میں نے کھانا رکھا ہوا ہے وہ کوئی میرے سے چھیننے نہ آ جائے. اپنے بچاؤ کے لیے پستولیں خریدنا شروع کر دی. انہوں نے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہی پیسہ جو میں پستولوں پہ لگا رہا ہوں، اگر کسی غریب کو کھانا کھلا دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. میں مثال دیتا ہوں، جو ماننے والے ہیں، میں مسلمان ہی صرف کہتا، دین کے ماننے والے جو ہیں، سب کا نام لیتا ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی لوگوں کو، انہوں نے جا کے اس دوران، اس وقت، اس جو یہ تھا کرونا کا پیریڈ، اس کے درمیان میں جا کے غریبوں کو کھانا کھلایا جو کہ رات کے سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. اگر انسان ان کا سوچے کہ جس وقت تو ہم باہر نکلتے ہیں چلو انسان ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اب جس وقت میں آپ گھر میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، کوارنٹائن لگا ہوا ہے، آپ گھر سے نکل نہیں سکتے، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. تو جو دین کے ماننے والے ہیں انہوں نے اس وقت جا کے ان کو کھانا کھلایا، کچھ نے کپڑے بھی مہیا کیے. اسی طرح اور بھی کئی چیزیں لوگوں کو لوگوں نے اپنے ہمسایوں کو جا کے بولا کہ اگر آپ کو کھانے میں کسی کی چیز کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، یا اور بھی کسی روزمرہ کی چیز کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو مہیا کریں گے، یا ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے. جیسا کہ بوڑھے ہمسائے تھے، لوگوں نے ان کو بھی جا کے کہا کہ آپ کے لیے باہر نکلنا مشکل ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے جا کے کچھ سامان لے آتے ہیں. تو جو مذہب کا ماننے والا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر مذہب جو ہے، میرا مذہب، وہ میرا جو مذہب ہے، دوسری طرف سے اگر رولز ریگولیشنز جو دنیا کے یا جس ملک میں رہتا ہوں وہ ختم بھی ہو جائیں تو میں نے کیا کرنا ہے. وہ کبھی بھی خانہ جنگی یا جنگوں کی طرف سوچنے کی بات نہیں کرے گا، وہ سب سے پہلے خدا کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو رولز دنیا کے بنائے ہوئے ہیں. اصل میں اس کا مطلب پھر یہ ہوا، دیکھیں جو بات ہمیں نظر آئی ہے نا، یہ ریسنٹلی یہ جو اب یہی کورونا کی جو ہے ایگزامپل، اب دیکھیں اس میں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سوال کیا ہے کہ دنیا کے اگر قوانین ختم ہو جائیں، دیکھیں بات پھر یہی پتہ چلتی ہے کہ جو
انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے نا, اگر اس میں ایک شخص خدا کو نہیں مانتا اور دنیا کے قوانین کے مطابق وہ چل رہا ہے, تو ان قوانین کے ختم ہونے کے بعد جو اخلاقی جواز ہے نا, یا جو بنیاد ہے آپ کے مکالمے کی, ایک بنیاد ہے اخلاقیات کے اوپر, وہ بنیاد پھر ختم ہو جاتی ہے. اگر مذہب بیچ میں نہیں ہے تو وہ بنیاد بالکل ختم ہو جاتی ہے. یعنی کل کو ایک گروہ اٹھ کے اگر یہ کہتا ہے نا کہ ایک گروہ اٹھ کے, یعنی اگر وہ کسی کے اوپر فرض کریں ظلم ہی کر دیتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں بھی تم نے بڑا ظلم کیا, وہ کہے گا ظلم کیا ہوتا ہے, میرا تو یہ وے آف لائف ہے, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو نارمل ہے میرے لیے, یہ کیا ہوتا ہے, میرے رولز ریگولیشن جو ہیں وہ تو یہی ہیں. مطلب کوئی دنیا میں اس میں جو اخلاقی بنیاد ہے نا دو گروہوں یا افراد کے درمیان, وہ اخلاقی بنیاد وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ صرف اور صرف مذہب ہے جس نے اس دنیا میں انسانوں کو اخلاقی بنیاد فراہم کی. چنانچہ اگر ایسا وقت آئے کہ دنیاوی قانون ختم ہو جائیں تو پھر مذہب کے ماننے والے جو ہیں وہ تو ان اخلاقی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو باقاعدہ کھڑا رکھیں گے اور چلائیں گے, لیکن دوسروں کے پاس کسی قسم کی بنیاد نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ بھی ہے نا حافظ صاحب کہ دیکھیں کہ جو کسی مذہب پہ یقین رکھتے ہیں نا, ان کو مذہب یہی بتاتا ہے کہ آپ جب مر جاؤ گے یا آپ کی فوت کے بعد جب وفات ہو جائے گی, اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بے شک دنیا کے رولز ریگولیشنز ختم ہو جاتے ہیں, وہ نہیں بھی رہتے, میں نے اپنے رولز جو خدا نے مجھے دیے ہوئے یا میرے دین مجھے بتاتا ہے, میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اسی وجہ سے کیونکہ مذاہب جو ہے نا, اکثر یہ جو بڑے مذاہب ہیں ان میں یہ جو مواخذے کا کنسیپٹ ہے نا, یعنی لائف آفٹر ڈیتھ, اور اس کے بعد آپ کا مواخذہ جو آپ یہاں سے گزار کے گئے ہیں زندگی, اس کا بڑا ہاتھ ہے اس کے اوپر. اگر آپ سے یہی اٹھا لیا جائے تصور کہ آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اوپر جا کے, تو پھر آپ حالت دیکھ لیں گے کیا ہوگی. دنیا میں جرائم کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھے گی, حالت دیکھ لیں گے کیا ہوگی آپ دنیا کی. تو یورپ جو ہے وہ جو اپنا یہ بھی نازا ہے کہ اپنا جو ہم نے آئین جو ہے وہ یورپین اور کیا کہتے ہیں فلاسفر سے جو ہے یونانی فلاسفی وہاں سے انہوں نے لیا ہے. وہ بھی دیکھ لیں آپ, یونانی فلاسفی جو ہے وہ بھی آپ اگر آپ ارسطو کی طرف چلے جائیں, سقراط کی طرف جائیں, تو وہ کہاں سے آئی ہے. وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ سقراط جو بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کو الہام جو کہتے تھے, آواز آتی تھی خدا تعالیٰ, یعنی خدا تعالیٰ کی رہنمائی بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں, یعنی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا وہ مطلب وہ کہتے تھے کہ آواز آتی ہے مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا یہ چیزیں, تو وہ تحقیق کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے جو فخر ہے اس میں مذہب بہرحال جو اس کو مرکزی سے حاصل, اگر یہ غور کریں اس پہ. اچھا, اس میں ایک اور بھی آپ یہ دیکھیں کہ چلو اگر ہم تھوڑی انسانی تاریخ کی بات کرتے ہیں نا, تو ظاہر ہے اس میں سارے مذاہب بھی آ جاتے ہیں. ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ جو دستور ہیں, اب آج کی دنیا تو جو ہے وہ ہر ملک اپنے کانسٹیٹیوشن پہ چلتا ہے, آئین پہ چلتا ہے نا, تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین تو انسانوں نے ہی بنایا نا, تو اس کو اچھا اس کا ماخذ جو بھی ہو, وہ یعنی اس میں جو اخلاقی قدریں بتائی ہیں وہ بعض دفعہ ذکر تو نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں. تو اب دیکھیں دنیا کا جو پہلا آئین تھا وہ تو یعنی اسلام جب آیا ہے, بالکل, تو اس کے بعد جو مدینہ کی جو باقاعدہ ایک ریاست دنیا کی پہلی قائم ہوئی ہے, تو سب سے پہلا آئین تو تب بھی آیا ہے. اس سے پہلے ریٹن فارم میں کم از کم کوئی آئین ہمیں نظر نہیں آتا. ریٹن فارم میں پہلے ہی تھا. ہاں جی, ریٹن فارم میں یہ پہلا ہی تھا. اس سے پہلے ہمیں انسانی تاریخ میں کوئی بھی آئین ریٹن فارم میں نظر نہیں آتا. تو اب پہلا یہ جو آئین تھا اس میں اس کی اساس آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا تھی. اچھا, پھر یہ جو ریاست تھی اس میں جو آئین تھا یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں جی اسلام آ گیا تو اسلامی قوانین اس میں, تو اس میں صرف مسلمان تو نہیں تھے مدینہ کی ریاست میں, اس میں تو غیر مسلم بھی تھے, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق اس آئین کو جو ہے وہ بنایا گیا کہ غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں, صرف مسلمان نہیں ہیں, دوسرے بھی ہیں. تو اس حساب سے آپ دیکھیں ریٹن فارم میں, اور اس کی ساری اساس جو تھی وہ یعنی کہ جو مذہبی تعلیمات ہیں اخلاقیات کے حوالے سے, وہ ساری کی ساری اس کے اندر ہیں, اور اس کا ماخذ مذہب ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا ہے وہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ گفتگو کے ساتھ نئی گفتگو کے نئے پروگرام میں خدا کی تلاش اسی طرح بہرحال انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن, کر جستجو اگر تجھے خدا
کی تلاش ہے خدا کی تلاش ہے